اگر دعوت دینے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے تو دائی کی مدد کیجیے، دائی کا تعاون کیجیے۔ اور اس کے لیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ نبی بنائے جانے کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی ذکر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کرنے کی نوبت آئی ہو، کمانے کے لیے نکلے ہو۔ آخر آپ کے بچے تھے نا، 4 بیٹیاں تھیں، اخراجات کیسے چلتے تھے؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھیں، مکہ کے جو مشہور مالدار لوگوں میں سے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے پوری دولت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اس کو قربان کر دیا کہ آپ دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں، اس کی فکر نہ کریں، یہ کام میں دیکھ لوں گی۔ بہت ساری بہنیں ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے اور ان کا شوہر ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دائی ہے، اللہ کے راستے میں وہ لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، تو اپنے مال کے ذریعے سے اس کا سپورٹ کر دیں۔ اور اسی میں یہ بات بھی کہ شوہر اگر گھر آئے تو اس کو بھی پریشان مت کرو، وہ عظیم مشن بھی نکلا ہوا ہے، اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلا کام اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی کیا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے لیے سب نیا نیا تھا۔ فرشتے کا آنا، اقرا پڑھو، حکم ہو رہا ہے پڑھو، پڑھنا نہیں آتا، وہ دبا رہا ہے، 3 مرتبہ دباتا ہے، بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائے گی۔ یہ تمام عجیب کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، نئی نئی چیزیں تھیں۔ آپ گھبرا اٹھے اور جلدی جلدی اپنے گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کانپ رہے ہیں اور کپکپاہٹ کی وجہ سے آپ کے کندھے اچھل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دیجئے، مجھے چادر اڑھا دیجئے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً چادر اڑھایا، اور چادر اڑھانے کے بعد جب تھوڑی سی آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے پورا واقعہ ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خطرہ نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا۔ قربان جائیے اس خاتون پر جس کو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کی سب سے پہلی داعیہ ہیں، دعوت کا کام سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے کہ ایک سب سے بڑے داعی کی حمایت میں کھڑی ہو گئیں، اور وہ جملہ ادا کیا کہ جس کی وجہ شوہر کا ڈر، شوہر کا خوف، شوہر کو حوصلہ ملے، اس کا ڈر دور ہو جائے، اس کا خوف دور ہو جائے۔ کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جان جانے کی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ جملے تھے اور بڑے بھاری جملے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ نہیں گھبرائیے نہیں، اللہ کلا، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی بات ہو جائے، کیا ہماری عورتیں بھی اتنے ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ بول سکتی ہیں ارے نہیں اب مت جائیے گا، مت جائیے گا، بہت خطرہ ہے؟ اماں خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا اللہ کے نبی سب چھوڑیے، گھر بیٹھیے، غار حرا میں مت جائیے گا، کیوں آپ تنہائی میں چلے گئے، نہیں جانا چاہیے، نہ، یہ تمام باتیں نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اور اس کے لیے دلائل فراہم کیے کہ آپ کو اللہ اس لیے رسوا نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا کیونکہ آپ سچ بولتے۔ واہ، سچ کی طاقت دیکھیں مسلمانوں، سچ بولنا شروع کر دو، سچ بولنا شروع کر دو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رسوا نہیں کرے گا۔